صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ سورہ الحدید آیت نمبر 11۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بار بار اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انہیں اگر خدا تعالیٰ کا قرب پانا ہے تو دیگر کاموں کے ساتھ ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اور بار بار اس کی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس قدر توجہ دلائی گئی ہے کہ جب بھی نماز کو قائم کرنے کا ذکر آتا ہے تو تقریباً ہر جگہ پر ساتھ مالی قربانی کا بھی کسی نہ کسی طرح ذکر ہے۔ اسی طرح جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو احادیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور رمضان کے حوالے سے تو خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی صدقہ و خیرات بہت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں تو آپ کی یہ صورت ہو جاتی تھی کہ تیز آندھی کی طرح آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، جبکہ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ فرمایا، جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عابد سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں تو مالی قربانی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جانیں نہیں مانگی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے والوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ یہ ہے کہ تم سے مالی قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پہ اس بارے میں فرماتے ہیں، پس میں تم میں سے ہر ایک جو حاضر ہے یا غائب ہے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندے سے باخبر کرو، ہر ایک کمزور بھائی کو بھی چندے میں شامل کرو، یہ موقع ہاتھ آنے کا نہیں ہے۔ کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتی، اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ مالوں کے بشرط استطاعت خرچ کرنے کا ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز جماعت کو مالی قربانی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا میں انسان ذاتی تسکین کے لیے بھی، ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے بھی مال خرچ کرتا ہے اور کبھی صدقہ و خیرات بھی کر دیتا ہے، لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے ممبران اور دنیا کے ہر شہر اور ہر ملک میں ایک مقصد کے لیے ایک ہاتھ پر جمع ہو کر اپنے مال خرچ کرنے کے لیے پیش کر رہے ہوں، اور وہ مقصد بھی دین کی اشاعت اور خدمت خلق کا مقصد ہو۔ ہاں، صرف ایک جماعت ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے قائم فرمایا ہے۔ وہ جماعت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امام صادق کی جماعت ہے۔ وہ جماعت ہے جو مسیح موعود اور مہدی موعود کی جماعت ہے، جس کے سپرد اسلام کے ساری دنیا میں قیام کا کام ہے، جو گزشتہ تقریباً 128 سال سے خدمت اسلام
اور خدمت انسانیت کے لیے اپنا مال قربان کر رہی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جماعت کو قرآنی تعلیم کی روشنی میں مال کے صحیح مصرف اور مال کی قربانی کا ادراک عطا فرمایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مالی قربانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر مالی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔